حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا علم تم رکھتے ہو اگر اس پہ عمل کرو تو خدا تمہیں وہ بھی بتائے گا جس کا تم علم نہیں رکھتے. یعنی انسان جتنا علم رکھتا ہے اس پہ عمل کرے، پریکٹیکل ہے. خوب ایک چیز غلط ہے، ایک چیز حرام ہے، ایک چیز خراب ہے، خوب یہ مجھے پتہ ہے، میں اس پہ عمل کروں. اور جب میں عمل کروں گا تو یہ پاکیزگی شروع ہو جائے گی. اور یہی پاکیزگی ہے زان محترم جو باطن کو اتنا پاک کر دیتی ہے. حدیث قدسی ہے، خدا کہتا ہے کہ جب تم میری رضا کی خاطر چیزوں کو انجام دیتے ہو، میری بات کو پرائرٹی دیتے ہو، واجبات اور نوافل سے میری قربت، تو پھر میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور جب میں تم سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں تمہارا کان بن جاتا ہوں جس سے تم سنتے ہو، میں تمہاری آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے تم دیکھتے ہو. یعنی باطن جب پاک ہو جائے اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اس کو دنیا اور کائنات کی حقیقتیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. جانے وہ پاکیزگی انسان اپنے آپ کو اس کی طرف لے کے جائے. اور ایک حل اس کا یہ ہے کہ بہرحال انسان اہل علم کے ساتھ اٹھے بیٹھے، علماء کے ساتھ، پاک نفوس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی انسان کو. ایک بہت بڑے عالم دین تھے نجف کے اندر، ان کا ایک علمی مسئلہ تھا توحید کے بارے میں، ایک شبہ تھا، ایک کوشچن تھا کہ جس کو وہ سولو نہیں کر پا رہے تھے، شک میں تھے کیا ہے. بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مجتہدین کی اس زمانے میں خدمت میں گئے لیکن سیٹسفائی نہیں ہو. کسی نے بولا کہ ملا آخوند مرحوم ملا کلی حسین حمدانی، ان کو ملا آخوند کہتے تھے، کہا ان کی خدمت میں، جبکہ وہ اس ٹائم بہت بڑے علماء میں شمار ابھی نہیں تھے، لوگ اتنا ان کو جانتے نہیں تھے، ورنہ اپنے زمانے کے وہ بہت بڑے ولی تھے کہ جنہوں نے 300 ولیوں کی تربیت کی ہے، بہت بڑے شخص تھے. ان کی خدمت میں گئے، کہا کہ میں چاہتا ہوں میرا مسئلہ ہے. اس نے بولا ایک شرط، مسئلہ حل ہو جائے گا. کہا 40 دن میرے شاگرد بنتے رہو، یعنی میری غلامی کرو 40 دن. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 40 دن. اب ظاہر ہے مسئلہ اتنا امپورٹنٹ ہے، مجھے تو حل کرنا ہے توحید کا. 40 دن ان کی خدمت میں رہے. 40 دن گزر گئے، مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. کہا یہ تو حل ہی نہیں ہوا. کہا کہ آپ نے کہا تھا 40 دن گزر گئے. کہا اچھا ایک ہفتہ اور. ایک دن یہی ملا آخوند کے ساتھ مسجد سہلا میں، مسجد سہلا جو مسجد ہے جو شہر کوفہ کے اندر ہے، جو وقت کے امام سے منسوب ہے، کہا میں ان کے ساتھ مسجد سہلا مشرف ہوا. وہ عبادت کر رہے تھے، اچانک سے وہاں ریک میں کتابیں پڑی ہوئی تھیں. تو ایک حدیث کی کتاب تھی، جیسے ہی میں نے اٹھائی تو اس میں نے پہلی حدیث کھولی تو خوف سے میں لرزنے لگا خوف. اس کے بعد جیسے ہی میں نے دوسری حدیث پڑھی تو امید سے میرا بدن سرشار ہو گیا. تو اچانک سے میں نے دیکھا کہ وہ جو میرا شبہ تھا اصل وہ شبہ ہی نہیں تھا. یعنی نفوس جب کسی پاک دل کے ساتھ رہتے ہیں تو ہدایت کا راستہ کھل جاتا ہے. انسان جب انسان پاکیزہ لوگوں کے ساتھ رہے گا، a man known by his company. انسان اپنی کمپنی سے، کیسی کمپنی ہے آپ کی؟ کسی کو دیکھنا ہے کہ یہ شخص کیسا ہے تو اس کے دوست کیسے ہیں، اس کی بیٹھک کیسی ہے، اس کا چلنا پھرنا کیسا ہے، اس کا موبائل کیسا ہے. آج کل تو آپ کا موبائل آپ کی شخصیت بتاتا ہے کیسا ہے یہ. تو یہ پاکیزگی ہے. اس کو یہ مت سمجھیں کہ یہ کوئی چھوٹی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے.